بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کی مثالوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ دوسری مثال سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ذکر کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی مثالوں کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، مختلف قسم کی مثالیں ذکر ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی منافقین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے منافقین کی ایسے مسافر کے ساتھ کہ جو صحرا کے اندر اپنے قافلے سے بچھڑ چکا ہے، تاریک رات ہے، بارش برس رہی ہے، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ رہ سکے، اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کرے، نہ وہ راستہ جانتا ہے، نہ اس کے پاس روشنی کا بندوبست ہے کہ وہ اس روشنی کے آسرے پر سفر طے کر سکے۔ آسمان مکمل کالے بادلوں کے اندر چھپ چکا ہے، اس کے پاس ستاروں کی کمزور روشنی بھی موجود نہیں ہے۔ مکمل آسمان پر بادلوں کی گرج اور چمک ہے جو سوائے خوف اور دہشت کے اور کچھ نہیں کر رہی، اور اس آواز کی شدت اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سماعت ختم ہو جائے۔ تو اس آواز کی شدت سے، موت کے خوف سے، ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دباتا ہے تاکہ آواز کی شدت کم ہو جائے، اور بجلی کی چمک اتنا تیز ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بینائی چلی جائے۔ یہ قرآن مجید نے ایک منظر پیش کیا ہے ان آیات کے اندر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ منافقین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، تاریکی ہو اور بجلیاں ہوں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ موت کے ڈر سے، بجلیوں کی آواز سے وہ اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے بند کر لیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہے کافر بھی، یعنی اللہ کافروں کی حیثیت کو بھی جانتا ہے اور ان کے دل کے ارادے کیا ہیں ان کا بھی اللہ نے احاطہ کیا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو ختم کر دے۔ اور یہ عادتاً ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جو تاریکیوں کے اندر رہا ہو وہ بہت ہی زیادہ نور کو، روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تاریکیوں میں ہے، یہ گھپ اندھیرے کے اندر ہیں۔ اور اس کے اندر ایک معنوی مثال بھی دی جا رہی ہے کہ منافق کیونکہ گمراہی کے اندر ہے تو اسے ہدایت کا نور برداشت ہی نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا نور اس کی بینائی کو ختم کر دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہو سکتا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ بجلی ان کی بینائی ختم کر دے۔ کلما، ان کی حالت کیا ہے منافقین کی؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کا بندوبست ہوتا ہے، ضیاء ہوتی ہے، نور ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چلتے ہیں۔ لیکن بجلی کی یہ چمک مستمر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک چمک آتی ہے اور اس کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب یہ چمک اٹھتی ہے تو وہ اس کے اندر چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب ظلمتیں آ جائیں، جب تاریکی ہو جائے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، جب بجلی کی چمک ختم ہو جائے تو پھر وہ گھپ اندھیروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعتوں کو لے لے اور ان کی بینائیوں کو لے لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ تو یہ ایک اور مثال ذکر ہوئی ہے منافقین کے ایک اور گروہ کے متعلق۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے
اور قرآن تعلیمات پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔